بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے 11 دسمبر 2025 کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے نہایت اہم اور بصیرت افروز خطاب کے بارے میں۔ ایک ایسا خطاب جس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا جامع تعارف پیش کیا گیا ہے، مداحی اور دینی ثقافت کا کردار بیان ہوا ہے، ادبیات مقاومت کے بنیادی اصول پیش کیے گئے ہیں، اور عصر حاضر میں جاری میڈیا وار کا تفصیلی تجزیہ بھی بیان ہوا ہے۔ سب کچھ نہایت حکمت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ خطاب نہ صرف ایک روحانی پیغام رکھتا ہے بلکہ ہماری سماجی، فکری اور تہذیبی ذمہ داری کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی تاریخی خطاب کے مرکزی نکات پر کچھ جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ موجودہ دور میں مقاومت، ثقافت، نوجوانوں کی تربیت اور دینی شعور کس قدر اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا سید ابی الحسن صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، جیسے کچھ دن پہلے بیٹھے تھے، رہبر کا بیان تھا، ان کا وہاں کی ایرانی خواتین کے ساتھ خطاب تھا، تو اس میں انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے کچھ باتیں، پوائنٹ بیان کیے تھے ایز اے رول ماڈل۔ ابھی ان کا جو 11 دسمبر کا خطاب ہے ایرانی عوام کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے جو اپنے خطاب کی شروعات کی وہ سیدۃ النساء العالمین کے اس دن روز ولادت تھا، تو ان کے سلسلے سے کچھ باتیں بیان کی، ان کی شخصیت کو پہچانواتے ہوئے کچھ باتیں کہیں ان کے سلسلے سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں رہبر کے اسی شروعاتی بیان سے اپنے پوڈ کاسٹ کی شروعات کریں آپ۔ حضرت سیدۃ النساء صدیقه طاهره سلام الله علیها اسوه بود. جهادی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد جزو دشوارترین جهاد هاست. با شاید همه غزوات پیغمبر اگر بخواد انسان مقایسه کنه، یک طرف جهاد فاطمه زهرا سلام علیها، یک طرف ابھی جو 11 دسمبر کو رہبر کا خطاب تھا، یہ ایران میں جو مداح ہیں، یعنی جو مرثیہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، جو شاعر ہیں، ان لوگوں کے درمیان رہبر کا خطاب تھا 11 دسمبر کو۔ اس خطاب میں رہبر نے سب سے پہلے شہزادی کونین کے سلسلے میں بیان کیا، اور رہبر نے کہا کہ ہم ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی ایک نمونہ عمل ہیں، رول ماڈل ہے، یعنی ہر اعتبار سے۔ اگر دینداری کا رول ماڈل دیکھیں تو وہ خود شہزادی کی ذات ہے۔ اگر ہم عدالت خواہی کے بارے میں دیکھیں، یعنی عدالت خواہی کے بارے میں اگر ہم اپنا رول ماڈل کسی کو بنانا چاہیں تو وہ شہزادی کونین کی ذات ہے۔ اسی طرح سے آپ کی جہادی زندگی بھی وہ سبھی کے لیے رول ماڈل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مثال کے طور پر گھرداری، شوہرداری، بچوں کی پرورش، یہ دنیا کی تمام تر خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ پھر ایک رہبر نے بڑا اہم جملہ شہزادی کے سلسلے میں فرمایا کہ شہزادی کا جو جہاد ہے وہ اگر پیغمبر کے جو غزوات ہیں وہ ایک طرف رکھے جائیں، تمام غزوات، اور شہزادی کی جہادی زندگی کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، کمتر نہیں ہے، یعنی کمتر نہیں ہے۔ پیغمبر کے جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ پیغمبر نے جتنے بھی غزوات اپنی زندگی میں انجام دیے وہ ایک طرف، اور شہزادے کا یعنی کہ جہادی زندگی 18 سال کی زندگی، 18 سال کی، صرف 18 سال کی زندگی میں۔ اور اس میں انہوں نے کہا وہ تاریخی خطبہ کہ جو آپ نے مسجد النبوی میں ارشاد فرمایا، وہ بہرحال ایک تاریخی خطبہ ہے، وہ کسی جہاد سے کمتر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یعنی رہبر نے ابتدائی کلام میں، یعنی ابتدائی تقریر میں خود شہزادی کی شخصیت کے بارے میں یہ مختصر سی گفتگو کی۔ انہوں نے شاید بتایا تھا کہ ہمیں فاطمی طرز زندگی گزارنی چاہیے، تو اس سے مراد ان کا کیا تھا؟ یعنی فاطمی طرز زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، یعنی ہماری لائف اسٹائل میں فاطمی رنگ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم بچوں کی تربیت کریں، دیکھیں شہزادی کونین نے کس طرح سے تربیت کی۔ اگر ہم گھر کے اندر
کے امور انجام دے رہے ہیں، گھر کے اندر کے کام انجام دے رہے ہیں، تو دیکھیں شہزادی کونین نے کس طرح سے انجام دیا۔ صرف ہم زبانی نہ کہیں، ہاں، زبانی دعویٰ نہ ہو کہ ہم مثال کے طور پر ہم چاہنے والے ہیں، بلکہ اگر یا یہ کہا جائے کہ گھر کو جنت بنانا ہے تو پھر ہمیں فاطمی لائف اسٹائل اپنانا پڑے گا اپنے گھر میں، یعنی ہم اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زندگی گزاری ہے، یعنی ان کی سیرت پہ چل کے، یعنی جو ان کی سیرت ہے شہزادی کی، وہ ہر اعتبار سے، اس لیے کہ رہبر نے یہ بھی کہا نا کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ رہبر کا کہنا تھا کہ شہزادی کو اگر ایک جملے میں پہچانیں تو شہزادی ایک رول ماڈل ہے، یعنی ہر لحاظ سے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، جی ہر انسان کے لیے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے وہ گھر کے باہر ہو، ہر لحاظ سے شہزادی ایک نمونہ عمل ہے، ایک نمونہ کامل ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی میں جب رہبر نے اپنے بیان کو آگے بڑھایا، انہوں نے مداحوں کے سلسلے سے کہا کہ یہ اس علمی و فکری میدان میں جو ہے مداحی صرف یہ نہیں کہ صرف رونے یا رلانے یا جو ہے صرف مجلس میں آ کے پڑھ کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے ایک شعوری اور تحقیقاتی میدان قرار دیا۔ مداحی فقط امروز آمدن و خوندن و گریاندن و اینا نیست، یه پدیده ای شده امروز مداحی در کشور ما که در خور پژوهش و تحقیقه۔ یہ کس طریقے سے تحقیقاتی میدان کس طرح سے بتایا اس نے؟ رہبر نے کہا کہ یعنی یہ مداحی جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کر دیا جائے، جی لوگوں کو رلا دیا جائے، بلکہ یہ ایک تحقیقی میدان ہے۔ اس میں رہبر نے 3 پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم شعر کو سنیں، اچھا، شعر کو سنیں، اس کی گہرائی کو دیکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم شعر سن لیتے ہیں بس واہ واہ والا معاملہ، شعر کو سننے کے بعد اس میں دیکھیں کہ آخر اس کا معنی مطلب کچھ ہے، وہ مفہوم کچھ نکل رہا ہے یا صرف ایسا ہی ہے۔ گراؤنڈ میں کہا گیا ہے، جی، کس سوچ کر کہا گیا ہے، کیا سوچ کے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جی، یعنی شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے آخر، صحیح، یعنی جب یعنی ایک مرید یہ ہے کہ ہم خود اس شعر کے بارے میں فکر کریں، صحیح، اس شعر کی گہرائی میں جائیں کہ آخر شاعر کے ذہن میں کیا تھا، کون سا بیک گراؤنڈ تھا، کیا سوچ کے شاعر نے اس شعر کو کہا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری چیز رہبر نے کہا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس میں یعنی آصف شناسی جو رہبر نے لفظ استعمال کیا، یہ آخر اگر آپ ہمارے ناظرین کو بیان کر دیں آصف شناسی۔ یعنی آصف شناسی کا مطلب یہ ہے کہ جو شعر کی کمزوری ہے، اچھا، یعنی اس کو سمجھا جائے کہ آخر یہ شعر کبھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر شعر بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں عقیدتی کمزوری پائی جاتی ہے، کہیں پر وہ توحید پہ حملہ ہوتا ہے، کہیں پر کسی لحاظ سے۔ یہاں پہ اگر ہم جو بات کہیں گے، اگر جو آپ نے کہا کہ تحقیقی نظر رکھنا چاہیے، تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ جو اہل بیت کی مدح میں شعر کہے جا رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جو شعر کہنے والا آنے والا کہہ رہا ہے اس کا صرف مقصد یہی ہو، اس کے پیچھے جو پیچھے چھپے ہیں مقصد، کہ وہ کیسے جو ہے آج کے ماحول میں جوانوں کو ورغلا رہا ہے، صحیح، یا ان کو اصل دین سے دور کر رہا ہے، یا جیسے آج کل چل رہا ہے کہ لوگوں کو، ذہنوں کو علماء مراجع سے دور کرنا ہے اہل بیت کے نام پر۔ تو اگر آپ تحقیقی نظر رکھیں گے تو آپ پازیٹیو چیزیں تو ہیں جی، تو اس کے اندر کی نگیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ پائیں گے۔ جی، یعنی یہی رہبر کہہ رہے ہیں کہ کمزوریوں کو پہچانا جائے۔ جی، ایک تو یہی کہ آخر یہ شعر جو ظاہری طور پر بہت اچھا ہے، اس کے پیچھے کیا کمزوری پائی جا رہی ہے، کہیں یہ ہمارے عقائد پہ تو حملہ نہیں کر رہا ہے۔ بالکل، اور دوسری چیز آصف شناسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعر میں کیا چیز کیا کمی ہے، اچھا، کس چیز کی کمی ہے، کہاں پر یہ ردیف و قافیے سے الگ ہو رہا ہے، یہ جو پورا فن شعر کے آداب ہیں ان سے کہاں پر یہ ہٹ رہا ہے، اس کو بھی سمجھ میں آئے۔ یہاں پر بھی یعنی جب ہم آصف شناسی میں سمجھ میں آئے گا کہ کمزوری کیا پائی جاتی ہے اس شعر۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ تھا تحقیق یعنی اس میدان میں، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ راہی رشد جو رہبر کا جملہ تھا، یعنی اس شعر کو راہی رشد کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر کو کیسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ سننے والوں تک، یعنی کہنے والے اس کو کتنا اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ معرف اس شعر کے ذریعے کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں پر رہبر نے بات کی۔ ایک یعنی کہ اس کی گہرائی کو سمجھا جائے، دوسرا اس کی کمزوری کو سمجھا جائے،
اور تیسرا یہ ہے کہ اس شعر کو کیسے بہتر بنایا جائے. یہ 3 چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقی میدان ہے. تحقیقی میدان ہے. تو یہ تحقیقی میدان جو رہبر نے کہا تو یہ ہر فرد کے لیے یہ ہے یا کچھ خاص جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کے لیے یہ کہا ہے؟ دیکھیے خاص ماہرین کے لیے تو ہے ہی، وہ ان کے یہااں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ شعر کی گہرائی کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں یعنی ان کو بھی اتنا بلند ہونا چاہیے جی کہ وہ سمجھ سکیں. کم سے کم اگر شعر کی جو ہے خافیہ اور ردیف اور اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہاں تک تو سمجھنا چاہیے کہ شاعر نے کیا کہنا چاہا، کہیں یہ کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہ آپ تک پیغام کس طریقے سے پہنچانا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شعر ہمارے عقائد پہ حملہ کر رہا ہو، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے اصول پر حملہ کر رہا ہو. کہیں یہ شعر ایسا تو نہیں ہے کہ مثال کا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان ساری چیزوں کے مد مقابل آ رہا ہو. یعنی یہ سمجھنا چاہیے جو سننے والے ہیں، یعنی اگر وہ ردیف و قافیہ نہ خالی یہ نہ دیکھیں کہ اہل بیت کی مدح میں شعر کہا گیا ہے تو بس وہ وہیں پہ ہم اس کو سن کے خالی چلے آئیں. مسئلہ یہی ہے کہ اہل بیت کی مدح میں شعر کہا، ہم نے اس شعر پہ واہ واہ کر دی، اس کے پیچھے کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. مسلمانوں کے لیے نقصان دہ. خیر جو نقصان دہ. اسی میں آگے ایک رہبر نے اور بھی کہا تھا کہ جو ہم ماضی کے جو شاعر تھے ان سے موازنہ اور تقابل کیا ہے موجودہ شاعروں کا، تو اس میں بھی انہوں نے آج کے موجودہ شاعروں کی تعریف کی ہے. اس میں کچھ آپ جملے رہبر کے بیان. جی رہبر جیسا کہ خود آپ سن سکتے ہیں. جی. البته در گذشته هم مداحی بود، زمان جوانی ما هم مداحایی بودن، البته نه به این گسترش، نه به این تعداد، نه با این آگاهی، نه با این سواد بودن، ولی البته یه امتیازاتی هم اونها داشتن، قصائد بلند و غرا رو از بر میخوندن، لکن مجموعاً فاصله مداحی دوران جوانی ما با مداحی امروز خیلی زیاده. امروز مداحی یک پدیده حیرت انگیزی شده در جامعه ما. جیسا کہ آپ خود سن سکتے ہیں کہ رہبر نے کہا کہ جو ماضی کے شعراء اور مداح ہیں، منقبت خواہ ہوں چاہے وہ مرثیہ خواہ ہوں، ان کی تعداد ایک تو کم تھی، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے اشعار بیان کیے ہیں بہت سی چیزیں ان کے ہاں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں. جیسے خوبی انہوں نے کہا کہ جیسے وہ طویل و بلند آہنگ کے اشعار کہتے تھے، یا ان کے ہاں شکوے دار قصیدے پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو آج کے دور کے جو مداح ہیں، مرثیہ خواہ منقبت خواہ ہیں، ان میں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے. کیونکہ آج کے مداحی یہ ایک حیرت انگیز اور ایک اثر انداز چیز بن چکی ہے. یعنی پہلے کی مداحی اتنی اثر انداز نہیں تھی، آج کی مداحی اثر انداز بن چکی ہے. اس کے بعد رہبر نے کہا کہ ہمارے جو آج کے مداح ہیں، منقبت خواہ ہیں، مرثیہ خواہ ہیں، ان کی تعریف کی ہے. کیوں تعریف کی ہے؟ اس وجہ سے تعریف کی ہے کہ ان کی مداحی، ان کا مرثیہ، ان کے اشعار یہ اثر ڈال رہے ہیں جوانوں کے ذہنوں میں، یعنی جوانوں کو ابھار رہے ہیں، جوانوں کے اندر انقلابی فکر کو پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے جناب زینب نے واقعہ کربلا کے بعد اثر ڈالا ہے اور خود کربلا کو زندہ کیا ہے، آج کے جو مداح ہیں یہ یہی کام کر رہے ہیں. اسی لیے رہبر کا ایک اور جملہ اس میں تھا. رہبر نے کہا کہ مثلا آج کے جو شعراء ہیں ان کی وجہ سے، ان کے مداحی کی وجہ سے، ان کے منقبت اور مرثیہ خوانی کی وجہ سے جو آج کے شہداء زندہ ہیں. اچھا، جیسے جو ہم کہیں کہ جو بھی جنگ ہوئی سیریا میں یا پھر اس سے پہلے ایران عراق میں ہوئی، یا یہ جو 12 دن کی جنگ ہوئی اس کا بھی رہبر نے ذکر کیا. یعنی کہ ان کو بھی اگر ہم نے دفنایا ہے یا ان کی تشییع جنازہ کی ہے تو ہم نے مداحی کے ساتھ کی ہے. اور ایسی مداحی وہی پرانی والی مداحی نہیں، یعنی لوگوں کو جوش دلانے والی انقلابی مداحی، یعنی انقلابی اشعار کو پیش کیا. اس سلسلے سے رہبر نے آگے جیسے کہا ہے ادبیات مقاومت یعنی ریزسٹنس آف لٹریچر، تو اس میں بھی رہبر نے کہا اگر کوئی فکر ہو مگر اس کی ادبیات نہ ہو تو وہ فکر مر جاتی ہے. اور یعنی تحریکیں شعر، ادب، ترانے، نوحے اور تحریروں کے ذریعے یہ سب زندہ رہتی ہیں. تو اسی پہ ہی میرے خیال سے رہبر نے جو آگے گفتگو میں کہا ہے، امروز مداحی یک پایگاهی است برای ادبیات مقاومت. اگر یک فکری وجود داشته باشد ادبیات متناسب با اون فکر وجود نداشته باشد
اون فکر میمیرد. ادبیات مقاومت ملی مقاومت یعنی چه؟ مقاومت ملی یعنی چه؟ تو اس میں مزاحمتی ادبیات کا مقصد کیا ہے مطلب؟ دیکھیے مزاحمتی ادبیات کا مقصد یہ ہے کہ جو فکر ہے مزاحمت و مقاومت کی جو فکر ہے اس کو مقاومتی ادبیات مزاحمتی ادبیات اس کو ایک پرواز دے رہا ہے. اچھا. یعنی اگر یہ مداحی نہ ہو، انقلابی مداحی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو مقاومتی فکر ہے کہ جوانوں تک نہیں پہنچ پائے گی. دشمن کے خلاف بھی ایک عوام کو کھڑا کرتی ہے کہ ان کے اندر ذہنی بیداری پیدا کرتی ہے، دشمن کے خلاف کھڑے رہنا ہے ہمیں. جی، یعنی کہ یہ ابھی آپ اگر مداحی سنیں جی. تو بہت ہی جسے کہیں انقلابی جوش والے کہ مثلا تاکہ وہ کھڑے ہوں مثلا دشمن کے مقابلے میں، چاہے وہ دشمن کوئی صہیونی دشمن ہو، کوئی بھی دشمن ہو، اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوں. یہ جوانوں کو ابھارتی ہے، جوانوں کے اندر ایک انقلاب کے تئیں ایک جذبہ بھی پیدا کرتی ہے، اور دشمن کے مقابلے پر کھڑا ہونا، دشمن کے مقابلے پر کھڑا ہونا بھی سکھانے. رہبر نے میرے خیال سے تبھی ایک یہ جملہ ہے کہ یہی وہ صحافت ہے جس نے ایران کو 40 سال تک پابندیوں، جنگوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود کھڑا رکھا ہے. یہ بڑا ایک جملہ ہے اگر مداحوں کے سلسلے سے یہ کہا ہے تو. رہبر نے یہاں سے سٹارٹ کیا. مقاومت ملی یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه‌های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت. یہ مقاومت کیا ہے؟ یعنی کہ کسی کے دباؤ کو تسلیم نہ کرنا، اچھا. کسی کے سامنے نہ جھکنا، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، تسلیم نہ ہونا، یعنی یہ سب کیا ہے؟ مقاومت کا حصہ ہے. اور یہ چیزیں جو جوانوں کے اندر آ رہی ہیں یہ اسی مداحی کی وجہ سے آ رہی ہیں، یعنی جو انقلابی مداحی ہو رہی ہے. دیکھیے کبھی دشمن کی طرف سے جو دباؤ ہوتا ہے وہ فوجی ہوتا ہے. جی جی. لیکن اور کبھی دشمن کی طرف سے جو دباؤ ہوتا ہے معاشی ہوتا ہے، مثلا معاشی پابندیاں جیسے کہ آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں. کبھی وہ پروپیگنڈوں کی صورت میں آتا ہے، میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا ہے، کبھی افواہیں پھیلاتا ہے، کبھی وہ چاپلوسی اور فتنہ پیدا کرتا ہے. ان ساری چیزوں کے ذریعے سے دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس ملت کو دباؤ میں لے آئیں، کلچر کو کبھی. ہاں پھر بات کر دیں. جی. دشمن کا دباؤ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی یا تو زمین کو قبضہ لیا جائے، یا اور اس کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھا جائے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے اسلامی ممالک میں جو ان کے وسائل ہیں مکمل طریقے سے جو کنٹرول میں ہیں وہ دشمن کے کنٹرول میں. یا پھر ان کے دین میں مداخلت کی جائے، یعنی کہ جو جوان ہیں یا جو افراد ہیں ان کو دین سے منحرف کیا جائے. یعنی کہ دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے ان کے لائف اسٹائل میں، ان کے طرز زندگی میں تبدیلی کی جائے، یعنی جو اسلامی طرز زندگی اس سے ہٹا کے آپ حقیقت اپنی بنیاد سے دور ہو جائیں، یعنی جو مغربی لائف اسٹائل ہے اس طرف آ جائیں. اور سب سے بڑھ کر جو رہبر نے کہا کہ سب سے بڑھ کر دشمن اس دباؤ سے چاہتا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ افراد یا ملت یا قوم اپنی شناخت کو کھو دے، جو اس کی شناخت ہے وہ کھو دیں، وہ بنا لڑے اس ملک پہ وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں. بالکل، یعنی کہ بغیر لڑے ہوئے وہ دباؤ ڈالتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو ورغلاتے ہیں. یعنی دشمن کا یہ سارے کام کہ وہ ورغلا رہا ہے، ذہنوں کو ورغلا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے، افواہیں پھیلا رہا ہے، یہ سارے کام اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ ایک ملت، ایک قوم اپنی شناخت کو کھو دے. لیکن پھر رہبر کہتے ہیں کہ یہ ملت ایران یعنی ایران کی قوم یہ ان دباؤں میں نہ تو کبھی آئی ہے بلکہ دباؤ کا مقابلہ کر رہی ہے، جیسے کہ پچھلے 45-47 سال سے انقلاب کے بعد سے مقابلہ کرتی چلی آ رہی ہے، اور آئندہ بھی اس طرح سے مقابلہ کرتی رہے گی انشاءاللہ. پھر ایک رہبر نے کہا کہ اگر اتنا فشار، اتنا دباؤ کسی اور ملت کے اوپر ہوتا تو وہ اب تک دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہوتی. جی. جب اس میں رہبر نے جیسے اس میں کہا بھی ہے کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا جیسے انہوں نے موازنہ کیا ہے پہلے کی مداحی اور موجودہ دور کی مداحی، اس میں
اب کے دور کی مداحی میں ایک انقلابی عنصر نظر آتا ہے ان کے اشعار میں، ان کی کلام میں، تو اس سلسلے سے بھی رہبر نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ جی، یعنی رہبر نے کہا کہ انقلاب کے بعد سے جو مداحی شروع ہوئی، جو مداحی ہو رہی ہے، وہ مداحی جو پہلے مداحی ہوتی تھی اس سے تھوڑا جدا ہے۔ پہلے مداحی فضائل بیان ہو گئے، مصائب بیان ہو گئے، لیکن اب کی مداحی ہے کہ اس میں ایک انقلابی رمق بھی پائی جاتی ہے، ایک انقلابی جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ تعلق ہوتا ہے اس کا۔ ہاں، اور اس کا موجودہ دور سے، یہ سب سے اہم ہے، موجودہ دور سے تعلق ہوتا ہے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری صرف 1400 سال پہلے کی کربلا کو رونا ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے کی کربلا کو رونا ہے، رونے کے ساتھ ساتھ وہ کربلا آج سے جی آج کے زمانے میں ہمیں کیا درس دے رہی ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی کھونا ہے۔ ہاں، اس کے مقصد کو نہیں کھونا ہے۔ اسی کہ جو کربلا سن 61 ہجری میں وجود میں آئی، وہ صبح ظہور تک ہمارے لیے پیغام قیامت تک، جی قیامت تک اس کا پیغام ہے، ہر دور کے ہر انسان کے لیے۔ جی جی تو آخر آج کے زمانے میں ضرورت کے یعنی کربلا ہمیں ہمارے ذہن کو کس طرف موڑنا چاہ رہی ہے، کس طرف لے جانا چاہ رہی ہے، تو یہ ہوتی ہے انقلابی مداحی۔ کہ باطل کے خلاف کھڑے رہنا، جی، باطل کے خلاف کھڑے ہونا، استقامت ہونا، جی، اور باطل کو پہچاننا سب سے اہم تو میرے خیال بالکل، ہے۔ یعنی کربلا ایسے کربلا کا اصل یہ بھی ہے کہ باطل کو آپ پہچانے نہیں تو آپ کب باطل کے خیمے میں کھڑے ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ بالکل، تو یہ چیزیں جو ہیں آج کے دور میں مداحی یہ کام انجام دے رہی ہے۔ یہ مداحی اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ صحیح۔ جو آپ نے کہا کہ بہت اچھا جملہ تھا کہ اگر آج ہم نے نہیں سمجھا، نہیں پہچانا کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو ہمیں وقت بھی نہیں لگے کب ہم دشمن کے خیمے میں جا کے کھڑے ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کب دشمن کے خیمے میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہ کربلا ہی یہ درس دیتی ہے کہ دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ہے، صحیح۔ دشمن سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دشمن کے سامنے ڈٹ جانا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا ہے، دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اور آج جتنا طریقے سے کہا جائے کہ دشمن سامنے کھل کے تو آیا ہے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے جی، تو دشمن کون ہے۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں آپ کے اندر شعور بیدار کریں کہ تاکہ پہچان سکیں کہ دشمن کس طریقے سے، ہاں، یعنی دشمن کس شکل کس بھیس میں آ سکتا ہے، کس پیش میں آ رہا ہے اور آپ پر حملہ کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی اپنے آپ کو بیدار رکھنا، یہ بھی کربلا کا پیغام ہے۔ بالکل، اس لیے کہ آج دشمن ہم کو کسی غلط جگہ پہ لے جا کے ہم کو بہکائے گا تھوڑی نا، ظاہر سامنے سے ایسا نہیں آئے گا دشمن بن کے نہیں آئے گا، ہمیشہ، اور نہ تو ہمیں کسی غلط جگہ پہ لے جا کے بہکائے گا، صحیح، بلکہ خود ہماری جو بزم ہے، جو ہمارے اجتماع ہیں، اس میں ہی آئے گا، ہمارے ہی بھیس میں۔ یہاں پہ مداحوں کی ذمہ داری کہنا چاہیے اور بڑھ جاتی ہے، مداحوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ذاکرین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جتنے بھی ممبر پہ جانے والے افراد ہیں۔ یعنی مداحوں کا یہ ہے کہ آپ کربلا تو بہرحال بیان ہونی ہے اور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو موجودہ دور سے ربط دے کے موجودہ دور کے بھی لوگوں کے ذہن میں لہذا سازی کریں کہ آج کے حالات کے حساب سے بھی آپ کے اشعار ہونے چاہیے۔ یعنی آج کے لحاظ سے، یعنی موجودہ زمانے کا جو یزید ہے، موجودہ زمانے کے جو شمر ہیں، ان کو پہچانوانا، یعنی پہچانوایا جائے کہ مثلا جوان سمجھیں تو ان کے خلاف کھڑے ہونے، ہاں، یعنی 61 ہجری کے یزید پر لعنت کرنا ٹھیک ہے، لعنت کرنا ہے، بالکل، اس لیے کہ بہرحال ائمہ نے کہا ہے قیامت تک اس کے اوپر لعنت ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کربلا ایک جذبہ یہ بھی تو دیتی ہے کہ وقت کے یزید کے اوپر لعنت کی جائے۔ اگر یہ چیز یہ پیغام کون پہنچائے گا، یہ پیغام کون پہنچائے گا لوگوں تک؟ یہی مداح پہنچائیں گے، یہی منقبت خاں پہنچائیں گے، یہی شاعر، یہی خطیب، یہی مولانا، مولوی، جو بھی ہو، جو بھی ممبر پہ آ رہا ہو، وہ اس پیغام کو پہنچائے گا لوگوں تک۔ اچھا، تو رہبر نے اس میں جو مزاحمت سے کے لیے بیان کیا ہے، جیسا کہ رہبر نے کہا ہے، این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت تاب بیاره، مقاومت کنه، بیسته، پایداری کنه، پای دشمن رو ببره، دست دشمن رو قطع کنه۔ کہ مزاحمت سے مراد ہے ہر اس دباؤ کے خلاف تابڑ توڑ مزاحمت جو دشمن انسانی زندگی کے کسی پہلو میں داخل کرتا ہے تاکہ اس قوم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے۔ ہماری مراد، رہبر نے بتایا کہ مزاحمت سے اس دباؤ کے خلاف ڈٹ جانا ہے، تاب لانا، مزاحمت کرنا، کھڑے رہنا، ثابت ختم رہنا اور دشمن کے قدم اکھاڑ دینا۔
جی تو یہاں پہ رہبر نے اپنے گفتگو میں یہ اہم چیز مزاحمت کے عنوان سے بیان کی کہ مزاحمت کیا ہے. مزاحمت کیا ہے؟ جی یعنی مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پہ ڈٹے رہنا. جی یعنی دشمن کے مقابلے پہ جب ہم ڈٹے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بہرحال دشمن کے قدم آپ ہی آپ اکھڑ جائیں گے. بس یہ کہ دشمن کے سامنے ڈٹا رہنا یہ سب سے اہم ہے. یعنی ابھی اگر ہم کمزور پڑ جائیں تو دشمن پھر ہمیں جسے کہیں کہ ختم کر دے گا. بالکل. اس لیے دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہونا، ڈٹے رہنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کے فشار، اس کے سرنڈر کہنے پر سرنڈر نہ ہونا، جی 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 ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسی مزاحمت و مقاومت سے ہیں کہ ہم اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ دشمن کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت طاقتور ہے، آپ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہی ہے مقاومت کا وہ آتی ہے جب انسان کا توحید پہ خدا پہ بھروسہ ہو. جی تو آپ پھر دشمن کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے سامنے. بالکل. آپ وہاں پہ کھڑے رہیں گے جب تک آپ کے اندر توحید کا عنصر پایا جاتا ہے، ورنہ پھر آپ جو ہیں دشمن کے آگے سرنڈر تب ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. یعنی جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، میرا سپر پاور تو خداوند عالم ہے. جب اللہ سپر پاور ہے، جب اس کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہماری قدرت ہے، تو اب دشمن چاہے ظاہری طور پر یا دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تو اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اچھا، ایک اور اہم چیز رہبر نے جو ہے بیان میں اپنے آگے کہی ہے وہ ہے کہ لوگوں سے جو انہوں نے تاکید کی ہے کہ ورچوئل فضا کو دیکھیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، بیرونی ریڈیو نیوز سنیں، نہ صرف اخباری نمائندوں اور صحافیوں کو بلکہ دنیا کے اعلیٰ فوجی اور سیاسی عہدیداروں کے بیانات بھی دیکھیں. اور تو اس سے یہ بھی کہا کہ یہ سب آپ دیکھیں گے تو ایک نقطے اور ایک مرکز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور وہ مرکز ہے قوموں اور ان میں سر فہرست، یعنی خالی ایرانی قوموں اور ان میں سر فہرست ایرانی قوم کی استقامت اور مزاحمت پر دباؤ. اور آج صورتحال یہی ہے. تو ہم بہرحال دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں جو ان کے آگے مقاومت کر رہا ہے، ریزسٹ کر رہا ہے، جی اس کے خلاف وہ اس کو کچھ بھی بنا دیتے ہیں. آپ خود ہمارے رہبر نے بھی اپنے بیان میں جیسا کہ کہا کہ جو امریکہ میں ملک ہیں ان کے خلاف بھی وہ یہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں. جی ڈٹنا یہ ہے ان کے پاس ایسے بھی جو بھی ہیں وہ جس لحاظ سے بھی ہیں وہ بہرحال دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے. اور جو بھی دشمن کے سامنے ڈٹ جائے گا تو بہرحال دشمن اس سے پیچھے بھاگے گا. یہی رہبر نے کہا ہے کہ اس دباؤ کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ مقصد ہے علاقائی توسیع پسندی بھی، جی جیسا کہ امریکی اب کچھ لاطینی امریکی ممالک جیسے آپ نے کہا ہے وینزویلا اس طریقے کا ملک ہیں ان کے ساتھ کر رہا ہے. زیر زمین وسائل کے لیے بھی وہ ایسا کرتا ہے. جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جہاں جہاں ملکوں میں ہیں آپ دیکھیے وہاں پہ امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا ہے جہاں بھی نیچرل ریسورس ہے. اور اس کے آگے انہوں نے کہا کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ فلاں ملک کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لیں. یہ بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بالکل جہاں جہاں تیل ہے وہاں وہاں ان کے فوجی اڈے بنے ہیں، وہ امریکہ ہی ان کو نکالتا ہے. یہ ثقافتی اور مذہبی مسائل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ آپ دنیا میں دیکھیں، اس وقت سعودی عرب کا حال دیکھیں، وہاں انہوں نے آج اتنے سالوں بعد آ کے وہاں کے اصل کلچر کو تو ختم کر دیا ہے. ویسٹرن کلچر حاوی ہو گیا ہے، ویسٹرن کا ہار بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں گے شراب کے اڈے، اب شراب پینا بھی وہاں سب کے لیے کوئی بھی پی سکتا ہے. اس کے لیے ایک سیلری بتایا اتنی ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی بھی شراب خرید کے پی سکتا ہے. صحیح. وہاں ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں بار کھل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اسی کا اثر ہے. یا طرز زندگی کو بدلنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ تر میڈیا کے ذرائع سے کیا جاتا ہے. سب سے بنیادی شناخت کو بدلنے کے لیے دباؤ ہو سکتا ہے. رہبر نے اس سلسلے سے یہ بھی کہا مزاحمت کے سلسلے سے کہ مزاحمت ایک وقت تھا کہ یہ صرف ایران تک محدود تھا، آج یہ آس پاس کے ممالک کے علاوہ پوری دنیا بھر میں یہ مزاحمتی عنصر پھیل رہا ہے. جی یہی رہبر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مزاحمت یعنی یہ صرف اس کو ایران سے محدود نہ کیا جائے. یعنی یہ کہا جائے کہ مزاحمت صرف ایران میں نہیں، بلکہ جہاں پر آزاد ضمیر لوگ رہیں گے وہاں پر یہ مزاحمت ہوگی. یہی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر یہ مزاحمت جو شروع تو ایران سے ہوئی ہے لیکن وہ آج پھیلتی چلی جا رہی ہے. آج دنیا میں اب بہت سے افراد ہیں کہ جو دشمن کے ماتحت رہنا نہیں چاہ رہے ہیں. یعنی ان کے اندر بھی یہ مقاومت کی فکر ہے، وہ دشمن کے سامنے ڈٹ رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں چاہے ان کی تعداد کم ہو. مثلا لوگوں کے اندر بیداری ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آخر ظالم کون ہے. ٹھیک ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، یہی ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، ظالم کے خلاف نعرے لگانا، ظالم کو رسوا کرنا، یہی تو مقاومت ہے، یہی تو مزاحمت ہے.
یہ آپ نے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہوگا. یعنی آپ اسلامی ممالک تو چھوڑ دیجئے, آپ نے مغربی ممالک میں دیکھا ہوگا, ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا ہوگا. ہر انسان, وہ کہیں بھی انسان ہو آزاد امیر, وہ باطل کے خلاف جی, باطل کے خلاف وہ کھڑا ہوگا. بالکل. ہاں, اسی میں رہبر نے آگے آج کے دور کی بات کی تھی کہ جو جدید جنگ ہے جی وہ میڈیا اور فکری جنگ ہے. وہ مطلب تلواروں ہتھیار سے لڑنے والی جنگ نہیں ہے. انہوں نے کہا جو پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, یہ ایک محاذ کھولا گیا ہے پروپیگنڈا کے ذریعے ملکوں کو برباد کرنا. یعنی رہبر نے کہا کہ جو جنگ تھی, فوجی جنگ, ابھی تک فوجی جنگ ہم لڑ رہے تھے, لیکن اب فوجی جنگ سے ہٹ کر ہم فکری جنگ لڑ رہے ہیں. جی یعنی ایک فکر کی جنگ ہے, ایک آئیڈیالوجی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اور اس آئیڈیالوجی میں دشمن یہ چاہ رہا ہے, یعنی دشمن کی آئیڈیالوجی, دشمن کی فکر یہ ہے کہ ہم جوانوں کے ذہنوں کو ورغلائیں, جوانوں کو انقلاب کے خلاف لا کر کھڑا کریں, انقلاب کے مد مقابل لا کر کھڑا کریں, نظام کے مد مقابل لا کر کھڑا کریں. لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے تاکہ وہ ان نظام کے خلاف باتیں کریں. تو یہاں پر بھی رہبر نے کہا کہ اگر ہم یعنی کہ آج کی جنگ جب فکری جنگ ہے, جب آئیڈیالوجی کی جنگ ہے, تو ہمیں بھی فکری جنگ لڑنا ہے. ایک بات یہاں پہ کہنا چاہیں گے تاکہ ناظرین کو بھی یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ نظام کے خلاف کھڑے ہوں, کہ نظام کا مطلب صرف ایران کا نظام نہیں ہے, بلکہ ہر وہ نظام جو باطل کے خلاف کھڑا ہوگا ہر ہونا وہاں ایسا کریں گے. جی, وہاں یہ ایسا کریں گے. جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہے باطل کے خلاف, اس کے خلاف یہ اسی طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, جی, کرتے چلے آئے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. بہرحال ان کی فکری ہے. اسی میں رہبر نے طریقہ کار بھی بیان کریں کہ آج کے زمانے میں کیسے ذہنوں کو جوانوں کو خراب کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا فلموں, سیریز, ناولوں, سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل انفلوئنسرز جو ہیں ان کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. جی, اگر آپ دیکھیں تو یعنی ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. پھر یہاں رہبر نے ایک ذمہ داری مداحوں کی, جی, یعنی کہ یہاں پر آ کے ذمہ داری بیان کرتے ہیں. جب جنگ ہماری فکری ہے, جب جنگ ہماری آئیڈیالوجی والی جنگ ہے, تو مداحوں کی ذمہ داری ہے. مداحوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی مداحی میں, اپنے اشعار میں ایسی چیز کو لے کر آئیں کہ ہمارے جوان کا ذہن خراب نہ ہو. یعنی جو جوان ورغلایا جا رہا ہے وہ یعنی دشمن کی طرف سے جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, جوانوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو. یہ مداحوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اشعار میں اس طرح کے موضوعات کو لے کر آئیں, انقلابی اشعار کہیں, تاکہ ہمارے جوان اور ہماری ملت یا جو بھی افراد ہیں باطل کے پروپیگنڈے کو ہاں آشکار کریں اور لوگوں جوانوں تک مطلب یہ جوانوں کو ذہنوں کو یہ اس شعور ان کا بیدار رہے کہ وہ پہچان سکیں کہ دشمن جو باتیں کر رہا ہے وہ ہماری خیرخواہی کے لیے نہیں ہے, بلکہ دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے. دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوں نظام کے خلاف, ہم کھڑے ہوں مثلا مزاحمتی فکر کے خلاف. دشمن یہ چاہ رہا ہے. تو لہٰذا ذمہ داری رہبر نے یہاں پر بھی مداحوں کی. مداحوں کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر اس انسان کی جو لوگوں کے بیچ آ رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, جو ممبر پر آ رہا ہے, پبلک پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانوائے یعنی کہ دشمن کے پروپیگنڈوں کو, تاکہ جوان استعمال نہ ہونے پائے دشمن کے ہاتھوں. جی, اپنے آخری کے بیان میں رہبر نے کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں جو مداحوں اور ممبر پر جانے والوں کے لیے ہیں. اس میں انہوں نے رہبر نے شروعات کہا تھا کہ من توصیه میکنم در مداحی ها درباره ائمه علیهم السلام تبیین معارف رو برجسته کنید. انہوں نے سفارش کری کہ مداح جو ہیں ائمہ علیہ السلام کے معارف کو بیان کریں نمایاں طور پر. اور آگے بھی انہوں نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام کے دو اہم کام تھے, ایک تھا معارف کو بیان کرنا اور دوسرا تھا جد و جہد. تو اس کو اگر آپ واضح کریں گے جد و جہد کس معنی میں کہا ہے انہوں نے؟ رہبر نے آخر کلام میں مداحوں کو کچھ سفارش کی ہیں, کچھ نصیحتیں کی ہیں. پہلی نصیحت جو تھی وہ یہ کہ مداح کی ذمہ داری ہے, مداحوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ممبر پر آئیں تو اہل بیت علیہم السلام کے معارف کو بیان کریں. اسی کہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی یہی روش اپنائی ہے. انہوں نے معارف اسلامی کو بیان کیا ہے, اور پھر جو دوسرے جد و جہد جسے کہیں, یعنی جو انقلابی فکر ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ہو رہا ہے اس زمانے میں, یعنی جو دشمن کر رہا ہے اس کو لوگوں کو بتانا. یعنی صرف ایسا نہیں کہ معارف اہل بیت کو بیان کر دیا گیا,
بس کام ختم ہے. دونوں ذمہ دار. دونوں ذمہ داری ہیں کہ جیسے ائمہ نے دونوں کام کیے ہیں, معارف اسلامی کو بیان کیا ہے, اور پھر دشمن کی جو سازشیں ہیں, دشمن کے جو پروپیگنڈے ہیں, ان سے بھی لوگوں کو, اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کیا ہے, ان کو ناکام بنانے میں جدوجہد کی ہے پوری. جدوجہد کی ہے باقاعدہ. اسے کہ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے, اب چاہنے والوں کو ائمہ نے بتایا تاکہ چاہنے والے اور خاص کر یعنی کہ شیعہ دشمن کے پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہونے پائیں. تو آج بہرحال ایک خطیب, ایک مداح, ان کی ذمہ داری یہی دو چیزیں ہیں. صرف یہ نہیں کہ صرف فضائل و مصائب کے لیے, بلکہ آج کے زمانے کی جو سازشیں ہیں جو دشمن کی طرف سے ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, ان کو بھی اجاگر کیا جائے, ان کے خلاف ذہن بیدار رکھا. ہاں, ان کو بھی, جوانوں کو بیدار کیا جائے کہ آخر یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف. یعنی آج کے زمانے میں جو یہ کہتے ہیں کہ منبر صرف فضائل و مصائب کے لیے ہے, ان کو ائمہ کی روش آ کے دیکھنا چاہیے کہ ائمہ نے کون سی روش اپنائی ہے. ائمہ نے روش معرف والی اپنائی ہے, ساتھ ساتھ دشمن کے پروپیگنڈوں کو بھی آشکار کیا ہے, دشمن کی سازشوں کو بھی آشکار کیا ہے, جوانوں کو بتایا ہے, ذہنوں کو بیدار کیا ہے, تاکہ یہ جوان, یہ ذہن دشمن کا شکار نہ ہوں, دشمن کے مقابلے پہ ڈٹ جائیں. ایک سفارش رہبر کی ہے. دوسری سفارش جو رہبر نے کی مداحوں کو, وہ یہ کہ اپنی تقریر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی تقریر میں بہت سی چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. مثلا دشمن کی طرف سے کوئی چیز ہوئی, ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں, نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے. رہبر نے کہا ٹھیک ہے, دفاعی رویہ اپنایا جائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دشمن ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے, اس کے یہاں بھی ایسا نہیں, کمزوری نہیں پائی جاتی ہے, یعنی اس کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کیا جائے. یعنی اگر اس نے اعتراض کیا ہے, آج دفاع, ہم بہت سی چیزوں کا دفاع کرتے ہیں, دفاع کے ساتھ ساتھ جو دشمن کی کمزوری ہے ان کو بھی سامنے لایا جائے کہ دشمن کی کمزوری یہ ہے, چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ سیاسی کمزوری ہو یا دوسری کمزوریاں. یعنی اگر کو کہیں کہ شاعرانہ اس میں اگر آپ دفاع نہ کریں بلکہ حملاور رویہ اختیار کریں. جی جی, اچھا. تو یہ دوسری نصیحت رہبر کی یہ تھی. تیسری نصیحت جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ مداح حضرات, شاعر, منقبت خواں, مرثیہ خواں, یہ اپنے اشعار میں قرآن مجید, اسلامی فکر اور انقلابی اقدار کو جگہ دیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف یعنی کہ جو شعر ہو نہ تو اس میں قرآن موجود ہو, جی جی, نہ تو اس میں اسلامی کوئی فکر پائی جاتی ہو, نہ انقلابی کوئی اقدار پایا جاتا ہو, بلکہ ایسے ہی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے اشعار میں یعنی قرآنی فکر موجود ہو, یعنی قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ شعر میں جھلکنا چاہیے, جو اسلام کا پیغام ہے وہ شعر میں جھلکنا چاہیے, دشمن کی سازشیں ہیں وہ شعر میں آنی چاہیے, تاکہ ہم جوانوں کو بیدار کر سکیں. بس ایک خانہ پوری والا معاملہ نہ, خانہ پوری والا معاملہ نہ ہو, بس خانہ پوری ہو, بلکہ اس کو ذمہ داری اور ضرورت سمجھ کے اس پر اس طریقے سے عمل ہو. بالکل عمل ہو. ورنہ ہم بہت سی جگہ اپنے اگر دیکھیں تو دیکھتے ہیں ان سب معاملات میں خانہ پوری والا معاملہ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کو ایک پروگرام رکھنا ہے, اس میں جگہ بھری جاتی ہیں, خطیب ہو یا شاعر ہو, وہ جو آتا ہے آدمی وہ بھی بس جگہ کو بس پر کرتا ہے, بس یہ جگہ جو ہے یہاں پہ یہ ہو جانا چاہیے. اس کے پیچھے کیا ہے, اس کی کسی کی ذمہ داری کوئی طے نہیں ہوتی. بالکل, یہاں پر رہبر نے کہا آپ کو اپنی ذمہ داری طے کرنا پڑی ہوگی, کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس سماج کو تشکیل دینے میں, لوگوں کے ذہن سازی ہونے میں آپ کا بھی کردار ہے. ہاں, یعنی المختصر اگر کہیں کہ ہر وہ شخص جی کہ جو لوگوں کے بیچ آتا ہے, جی جی, چاہے وہ کسی شکل میں آتا ہو, صحیح, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے وہ تقریر کے لحاظ سے ہو چاہے اشعار کے لحاظ سے ہو, اس میں قرآن مجید کی بھی جھلک ہونا چاہیے, یعنی قرآن مجید کے پیغامات کی جھلک ہونا چاہیے, اسلامی فکر ہونا چاہیے, اور انقلابی فکر بھی ہونا چاہیے. چوتھا نقطہ جو رہبر نے بیان کیا, یا چوتھی سفارش کہیں, وہ یہ کہ آج کے جو مداح خواں جو دھن سے پڑھتے ہیں, اچھا, یعنی ان کے لیے ہے, گانے کے اسٹائل میں, ہاں, کہ اپنی دھن کو اسلامی ہی رکھیں. اچھا, یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ دھن جو ہے لہو و لعب سے مل جائے, مشابہ ہو. طاغوتی دھن, یعنی جو دشمن کی جو دھن ہے, یعنی جو جس طرح سے دشمن چاہ رہا ہے, اس دھن پہ ہم اپنے اشعار کو کہتے چلے جائیں, پڑھتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو, بلکہ جو دھن ہماری جو ہے اسلامی ہونی چاہیے,
اس میں لہو و لعب نہیں ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں کہ جو بہرحال انسان جائے تو مسائل میں دیکھ سکتا ہے کہ ایک کلام یعنی جو آپ نے کہا ہے مدح میں، وہ اس کی پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. جو دھن کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا اصل روح ہے وہ باقی جی ہے. بالکل روح باقی نہیں رہتی. آپ ایک اچھی چیز کیوں نہ بیان کر رہے ہیں غلط طریقے سے، بالکل لوگوں پہ اس کا اچھا اثر بھی نہیں پڑے گا. اثر بھی نہیں ہوگا اس کا. دھن کے ساتھ وہ چاہے کچھ برے اخلاق لے کے چلا جائے. جی یہ اس چیز پہ رہبر نے یہاں پہ زور دیا. زور دیا ہے. اچھا. اور پانچویں جو نصیحت ہے، سفارش ہے مداحوں کو، وہ یہ کہ بہت اہم ہے، یعنی کہ آج انجمنوں کو بہرحال اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ انجمن کو، وہ ہیئت کو یا انجمن کو صرف ایسا نہیں ہے کہ مجلس و ماتم تک محدود کیا جائے. اچھا. یعنی جو افراد ہیں، ایک انسان نوحہ پڑھ رہا ہے باقی لوگ ماتم کر رہے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں، لیکن محدود نہیں کرنا چاہیے انجمن کو، بلکہ انجمن کے افراد کی تربیت کی جائے. ٹھیک ہے، یعنی خود انجمن کا ایک جگہ ہو کہ جہاں پر وہ لوگوں کی تربیت کر رہی ہو، لوگوں کو فکری بیداری لوگوں کے اندر ایجاد کر رہی ہو. یعنی یہ افراد کہ جو کل صف میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، کہ جو مداحی میں ان کا 2 مہینہ 8 دن کے علاوہ سال بھر بھی جو ہے سال بھر کام جی سال بھر کام ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان جائیں، یعنی لوگوں میں فکری بیداری پیدا کریں، لوگوں کی تربیت کریں. یہ ذمہ داری ہے انجمن کی. اس کا کام صرف 2 مہینہ 8 دن یا صرف مداحی کرنا کچھ مخصوص دنوں میں ایسا نہیں ہے. مخصوص دنوں میں مداحی اور نوحہ خوانی کرنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ذمہ داری بڑھے گی کہ آپ جائیے، لوگوں کے درمیان جائیے، پبلک کے درمیان جائیے، ان کی فکری اصلاح کیجیے. یعنی کہ ان کی مشکلات کو، بہت سی چیزیں جب انسان جائے گا تو بہت سی چیزوں پر غور کرے گا کہ ان کے یہاں کس چیز کی کمی ہے، لوگوں کے لیے کام لوگوں کے لیے کام کرے گا. تو یہ رہبر 8 دن تک اپنی ذمہ داری سے نوحہ خوانی تک نہ سمجھیں، جی بلکہ اس کو بڑھائیں. سال بھر انجمنوں کی ذمہ داری ہے اچھا. کہ وہ پبلک کے درمیان میں رہیں. جس طرح سے 2 مہینہ 8 دن پبلک کے درمیان ہیں، سال بھر پبلک کے درمیان رہیں، ان کی مشکلات کو سمجھیں، مشکلات کو حل کریں. جہاں میں مشکلات نہیں ہیں تو وہاں پر ان کی تربیت کریں، ان کی جسے کہیں فکری لحاظ سے ان کو بلند کریں. ساری چیزیں بہرحال ایک انجمن کے فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنی تقریر کے آخر میں رہبر نے ایک خوشخبری دی ہے کہ رہبر نے کہا کہ آج کا نوجوان ماضی کے مقابلے میں زیادہ باشعور ہے، زیادہ متحرک ہے، اور دین سے آج کا جوان زیادہ قریب ہے. انہوں نے کہا کہ انقلاب کا سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے، لیکن یہ سفر آگے ہی آگے جا رہا ہے. یہ پیغام پورے عالم اسلام کے لیے ہم دیکھیں تو ایک امید کا چراغ ہے. تو رہبر کے آخر میں بیان تھا، آخر میں اس کو ہم کچھ پوائنٹ میں اگر دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں میڈیا، ثقافت، تعلیم اور تبلیغ میں سب بندی کرنی ہوگی، اور جس محاذ کو دشمن نے نشانہ بنایا ہے ہمیں اسی محاذ پر مضبوط ہونا ہوگا. اور قرآن اور اہل بیت کے معارف کو نسل نو تک پہنچانا وہ مداحوں اور ممبر پر جانے والوں کے لیے ایک ذمہ داری ہے. اور شاعروں، مداحوں، اساتذہ اور میڈیا کاروں کا کردار آج پہلے کے اگر دور سے دیکھیں تو آج بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ رہبر کے کچھ مین پوائنٹس تھے جو ان کے تقریر کے تھے. تو ناظرین، ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آج یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہماری کوشش رہتی ہے کہ رہبر کی تقریر کو آسان زبان میں آپ تک پیش کیا جائے تاکہ رہبر کی جو تقریر ہوتی ہیں ان سے آپ بھی استفادہ کر سکیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.